السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں حمیرہ رانا۔ کھیلوں کی خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد عریس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ اسرائیل کے تہران، تبریز اور بندر عباس پر کروز میزائلوں سے حملے، میزائل تنصیبات سمیت متعدد اہم مقامات کو نشانہ بنایا۔ جنوبی صوبے بشہر میں 2 بڑے گیس فیلڈز پر بھی بمباری، تہران میں شہران آئل ڈپو اور تیل کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر تہران پر اسرائیلی ڈرون حملے میں متعدد افراد زخمی، اسرائیلی حملوں میں اب تک 80 شہری شہید، 800 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی حملوں کے شہداء کی تدفین منگل کو کی جائے گی، ایرانی میڈیا۔ ایران کے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے جوابی حملے، تل ابیب اور اشدود پر ڈرون اور میزائل داغے گئے، 14 اسرائیلی ہلاک، 350 سے زائد زخمی۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں افراتفری کی صورتحال، ایران کا اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے اور موساد کے مزید 2 ایجنٹس گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر بلا جواز اسرائیلی جارحیت کے باعث خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کی OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کی تصدیق۔ محمد اسحاق ڈار استنبول میں اسلامی نوجوانان تعاون فورم میں بھی شرکت کریں گے۔ ایران اور خطے میں بدلتی صورتحال، پاکستان کے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات۔ ایران سے 450 پاکستانی زائرین کا انخلاء، ایران میں مقیم پاکستانی طلباء کے محفوظ انخلاء کے انتظامات۔ پہلے مرحلے میں 154 طلباء کو واپس لایا جائے گا۔ عراق میں پھنسے پاکستانیوں کے محفوظ قیام اور انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات بھی جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا عراقی وزیر اعظم محمد شیع السودانی سے ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیل کا عراقی فضائی حدود کا استعمال جارحیت ہے، عراق اپنی سرحدوں اور فضائی حدود کا ایران کے خلاف استعمال روکے، ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کا 6واں دور منسوخ کر دیا، اسرائیلی حملوں کے باعث مذاکرات بے معنی ہو گئے۔ دنیا کو اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے، ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے سرخ لائن عبور کی گئی، اسرائیل نے خطے کے امن کو داؤ پر لگایا، ایران نے اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کی۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی نیوز کانفرنس۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران اسرائیل کشیدگی پر تبادلہ خیال، جنگ ہر صورت بند ہونی چاہیے، دونوں صدور کا اتفاق، پوٹن کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، امریکہ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا خواہاں ہے، صدر ٹرمپ۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان ڈیل کرا سکتے ہیں، ایران پر اسرائیلی حملوں میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں، امریکی مفادات پر حملہ ہوا تو پوری طاقت کے ساتھ جواب دیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ بھارت میں اسرائیل کے حق میں ریلی، مودی حکومت کی مسلم دشمنی بے نقاب، ریلی بھارت اور اسرائیل کے بڑھتے خفیہ گٹھ جوڑ کی عکاس، غزہ کے بعد ایران میں معصوم لوگوں کے قتل پر خاموشی، مودی سرکار کی اسرائیلی مظالم کی پوش پناہی، ریلیاں بھارت کو اسرائیل کا مضبوط حمایتی ظاہر کرتی ہیں۔ پنجاب میں آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا، صوبائی اسمبلی کا اجلاس دوپہر 3 بجے ہوگا، بجٹ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ترقیاتی ویژن کا آئینہ دار ہوگا، عوام دوست بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ کے کامیاب منصوبے جاری رکھیں گے، محنت کشوں سمیت تمام طبقات کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، کسان کارڈ کو مزید مؤثر بنائیں گے، صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مزدوروں کے لیے شاندار اقدام،
صنعتی اور مائنز ورکرز کے بچے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مفت تعلیم حاصل کریں گے۔ بچوں کو کامسیٹ یونیورسٹی کے 7 کیمپسز میں داخلہ دیا جائے گا۔ پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ نے درخواستیں طلب کر لی۔ پنجاب میں کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ امن کے دائی ہیں، چاہتے ہیں تمام معاملات بات چیت سے حل ہوں۔ پانی ہمارا حق ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی اور بھارت کی اشتعال انگیزیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث ہے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کا DW کو انٹرویو۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کی تعیناتی کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر کے خط کا جواب دے دیا۔ پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل سے متعلق طریقہ کار کی وضاحت، وزیر اعظم کی طرف سے اپوزیشن لیڈر کو لکھے گئے خط کا حوالہ۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان عدم اتفاق کی صورت میں معاملہ اسپیکر کو بھیجا جائے گا۔ اسپیکر پارلیمانی کمیٹی کے لیے ارکان کے نام طلب کریں گے۔ کمیٹی میں ہر پارٹی کی موجودہ نمائندگی کا تناسب مد نظر رکھا جائے گا۔ ترجمان قومی اسمبلی کی وضاحت۔ پاکستان پر مالیاتی اداروں کا بڑھتا ہوا اعتماد، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی ریکوڈک منصوبے کے لیے $400 ملین کی مالی معاونت۔ منصوبے سے آئندہ 37 سال میں $74 ارب تک آمدن متوقع۔ پاکستان کا سب سے بڑا تانبے اور سونے کا منصوبہ ریکوڈک 2028 میں پیداوار شروع کرے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے اوچھے ہتھ کنڈے، کشمیریوں کو گرفتار اور ہراساں کرنے کے لیے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال۔ محاصرہ اور تلاشی کی کارروائی کے دوران گھروں میں گھس کر مکینوں کو ہراساں کیا۔ غیر قانونی مسماری مہم کے دوران 2000 سے زائد مکانات منہدم۔ یہود و ہنود کا بڑھتا اتحاد خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ، را اور موساد کا تعاون باقاعدہ دفاعی اتحاد میں تبدیل۔ اسرائیل سے درآمد کیے گئے فوجی ہارڈ ویئر میں ریڈار، جنگی ڈرون اور میزائل شامل۔ بالاکوٹ حملے میں اسرائیلی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ بھارت کے ہتھیاروں میں باراک 8 میزائل سسٹم، ہیرون ڈرونز اور سپائس سسٹم شامل۔ مودی سرکار کی نااہلی، بھارتی فضائیہ کرپشن کی نظر۔ 6 ہفتے کے دوران بھارت کا 5واں ہیلی کاپٹر حادثہ، 7 افراد ہلاک۔ ہیلی کاپٹر حادثات، بھارتی فضائی عملے کی صلاحیتوں پر سنگین سوالیہ نشان۔ بھارتی فضائیہ اندرونی ناکامیوں، تکنیکی خرابیوں اور غیر پیشہ ورانہ کارکردگی کا شکار۔ غزہ میں صہیونی بربریت جاری، فضائی اور زمینی حملوں میں 65 فلسطینی شہید، 300 سے زائد زخمی۔ غزہ میں ہر طرف تباہی، امداد کی ترسیل پر پابندی۔ صہیونی حملوں میں شہداء کی تعداد 55,300 سے زائد ہو گئی۔ ملک میں شدید گرمی کی لہر برقرار، جھلسا دینے والی گرمی کے باعث معمولات زندگی متاثر۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع جزوی ابرآلود، رات کے وقت آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع اور کشمیر میں بھی چند مقامات پر بارش کی توقع۔ کوالالمپور میں ہاکی نیشنز کا پاکستان اور ملائیشیا کا مقابلہ 3-3 گول سے برابر۔ وقفے تک پاکستان کو 2-0 کی برتری حاصل تھی۔ ملائیشیا نے تینوں گول آخری کوارٹر میں کیے۔ پاکستان اپنا دوسرا میچ کل جاپان کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستانی مارشل آرٹسٹ عرفان محسود نے ناروے کا گینس ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ انگلیوں سے 1 منٹ میں 39 پش اپس کر کے ناروے کا 27 پش اپس کا ریکارڈ توڑ ڈالا۔ عرفان محسود اب تک 20 ممالک کے ورلڈ ریکارڈز توڑ چکے ہیں۔ اور آسٹریا کی جوڈوکا اولمپئن سیبرینا فلز موزر کا سائیکل پر انوکھا سفر، 12 دنوں میں 2324 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اسکردو پہنچ گئیں۔ C2 سمٹ کے نام سے فلز موزر کا سفر کراچی سے K2 بیس کیمپ تک محیط ہے۔
ہیڈ لائنز آپ نے سنی، خبروں کی تفصیل کے لیے ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان کی داستان، اس کے لیے کی گئی جدوجہد اور اس کا حصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما رہے گی کہ کس طرح عظیم مشکلات سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں شدت، ایرانی دارالحکومت تہران سے اسرائیلی فضائیہ کے وسیع پیمانے پر حملوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ شراس میں ایرانی فوجی تنصیبات پر بھی حملوں کی اطلاعات۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائیہ نے تہران میں 80 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جن میں تہران میں وزارت دفاع کی ایک عمارت اور اس سے منسلک آرگنائزیشن آف ڈیفینسو انوویشن اینڈ ریسرچ کو بھی ہدف بنایا گیا، جس سے ایک دفتر کو جزوی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے تہران کو بیروت بنانے کی دھمکی دیتے ہوئے تہران میں جوہری تنصیبات کے ارد گرد رہنے والے شہریوں کو علاقے سے انخلا کی وارننگ دی تھی۔ IDF نے دعویٰ کیا ہے کہ مغربی ایران میں ایک زیر زمین مقام کو نشانہ بنایا گیا، جس سے زمین تک مار کرنے والے میزائل اور کروز میزائل ذخیرہ اور لانچ کیے جاتے تھے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک ایران کے 80 شہری شہید ہوئے، جبکہ 800 سے زائد زخمی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب ایران پر اسرائیلی جارحیت کے جواب میں آپریشن وعدہ صادق سوئم ایران کی جانب سے 100 بیلسٹک میزائلوں سے بڑے حملے کیے گئے۔ بیلسٹک میزائلوں سے تل ابیب، پورٹ سٹی حیفا کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں ڈرونز بھی استعمال کیے گئے، جس کے بعد اسرائیل میں افراتفری مچ گئی، جبکہ اسرائیلی دفاعی نظام ایک مرتبہ پھر ایرانی حملوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ ان حملوں کے نتیجے میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے تازہ حملوں میں 14 اسرائیلی ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے شہداء کی تدفین منگل کو ہوگی۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل کی جانب سے حملے جاری رہے تو ایران کی جوابی کارروائیاں مزید سخت اور فیصلہ کن ہوں گی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران کی فوج نے اب تک دشمن کے حملوں کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے عراق کے وزیر اعظم محمد شیع السودانی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسرائیل کا عراقی فضائی حدود کا استعمال بھی جارحیت ہے۔ عراق اپنی سرحدوں اور فضائی حدود کی حفاظت پر توجہ دے۔ انہوں نے کہا کہ عراق اپنی فضائی حدود کا ایران کے خلاف استعمال کرنے سے روکے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران پر اسرائیلی حملوں کے باعث خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش اور غم و غصے کا اظہار کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم نے گفتگو کے دوران اگلے ہفتے استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں اپنی شرکت کی تصدیق کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر حکومت پاکستان نے پاکستانی شہریوں کے تحفظ اور انخلاء کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز سے ایران میں پھنسے 450 پاکستانی زائرین کے محفوظ انخلاء میں سہولت فراہم کی گئی ہے، جبکہ ایران میں موجود پاکستانی طلباء کے انخلاء کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں۔ پہلے مرحلے میں 154 طلباء کو واپس وطن لایا جائے گا۔ اسحاق ڈار نے مزید بتایا کہ عراق میں فضائی حدود کی بندش کے باعث پھنسے ہوئے پاکستانی زائرین سے پاکستانی سفارت خانہ مسلسل رابطے میں ہے اور ان کے محفوظ قیام اور انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال کر دیا گیا ہے، جبکہ خطے میں موجود تمام پاکستانی سفارت خانے نے پاکستانی شہریوں کی مدد کے لیے متحرک اور مضبوط انداز میں کام کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت پاکستانی عوام کی سلامتی اور فلاح کو اولین ترجیح دیتی ہے اور مشکل حالات میں انہیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔
ایران میں پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو نے کہا ہے کہ پاکستانی سفارت خانہ ایران پر اسرائیلی جارحیت سے پیدا ہونے والی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے حالات حاضرہ کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مدثر ٹیپو نے کہا کہ ایران میں موجود پاکستانی زائرین اور شہریوں کا تحفظ اور انخلاء اولین ترجیح ہے۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ پاکستانی زائرین سے رابطے میں ہے اور ان کے محفوظ انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ پزشکیان سے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے، کل ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے ایرانی وزیر خارجہ سے بات کی ہے، ان کو یقین دلایا ہے کہ پاکستان سفارتی طور پہ اور سیاسی طور پہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ زائرین اس وقت تقریباً 4000 ہیں، یہ نمبر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، بعض اوقات زائرین اپنے طور پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمارے کل 450 زائرین زاہدان بارڈر سے واپس گئے ہیں۔ جو ظاہر آنا چاہ رہے ہیں ایران میں، وہ کرنٹ سیکیورٹی سچویشن کو مد نظر رکھیں۔ اس وقت سیکیورٹی سچویشن بہت پریکیریس ہے۔ جو ہی زائرین جو پہلے آگے تھے ایران میں، وہ ہمیں اپروچ کیا انہوں نے جی کہ ہمیں آپ جتنی جلدی ہو سکے پاکستان واپس بھیج دیں۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ زائرین آنے سے پہلے ایران بہت سوچیں۔ پانی کو روکنا اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی، پانی ہماری بقا ہے، اپنے حق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے DW کو انٹرویو میں کہا کہ بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ یہ دھمکی دینا کہ آپ پاکستان کے پانی کو روکیں گے یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر کا وائلیشن ہے۔ یہ تو ہمارا ایکسسٹینشل کرائسس کی بات ہے، ہمارا سروائیول کی بات ہے۔ میرا ذمہ داری ہے بطور ایک ریاست کہ میں وہ حق ان کو دلوا دوں، چاہے مجھے جنگ چھیڑنا پڑے۔ ہم نے یہی ریڈ لائن کھینچا ہے۔ ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، ان سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ثبوت ہے، سب سے بھر کر کلبھوشن یادو کہ بھارت کے ہاتھ اس دہشت گردی کے پیچھے ہیں، مگر ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کی وجہ سے ہم جنگ چھیڑ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ عملی طور پہ اس دھمکی پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ جنگ ہو، لیکن اگر آپ اس پہ عمل درآمد کرتے ہو تو آپ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہمیں جنگ پہ اترنا پڑے گا۔ ہم اس سرکمسٹانس کو اوائڈ کرنے کے لیے اس سفارتی مشن پہ آئے ہیں، امن کے پیغام پہ آئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس کل سپہر 3 بجے ہوگا۔ وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کریں گے، جبکہ بجٹ اجلاس سے قبل خصوصی اجلاس میں پنجاب کابینہ بجٹ کی منظوری دے گی۔ وزیر خزانہ پنجاب نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ترقیاتی ویژن کے تحت آئندہ مالی سال کا بجٹ معاشی ترقی، شفافیت اور سماجی تحفظ کے اصولوں پر مبنی ہوگا، جس میں ترقیاتی کاموں کو ترجیح دی جائے گی۔ مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا کہ عوام دوست بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، جبکہ تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ کے کامیاب منصوبے جاری رہیں گے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا مزدوروں کے لیے شاندار اقدام، صنعتی اور مائنز ورکرز کے بچے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مفت تعلیم حاصل کریں گے۔ کارکنوں کے بچوں کو کامسیٹ یونیورسٹی کے 7 کیمپسز میں داخلہ دیا جائے گا اور فیس حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ نے کارکنوں سے درخواستیں طلب کر لیں۔ پنجاب میں ورکرز کے بچے کامسیٹ یونیورسٹی، اسلام آباد سب کیمپسز ایبٹ آباد، اٹک، لاہور، ساہیوال اور بہاڑی میں پڑھ سکیں گے۔ معذور اور فوت شدہ ورکرز کے بچوں کو بھی کامسیٹ یونیورسٹی میں مفت تعلیم کی سہولت دی جائے گی۔ رجسٹرڈ ورکر اسلام آباد کیمپس میں 9 جولائی، لاہور کیمپس 17 جولائی، واہ کینٹ اور ایبٹ آباد میں 4 اگست، بہاڑی اور اٹک میں 11 اور ساہیوال میں 15 اگست تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب کے ہر ورکر کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے دروازے کھول رہے ہیں۔ پنجاب میں کوئی بچہ، چاہے وہ مزدور کا بچہ ہے، اب تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔ ناظرین، اسلام آباد، راولپنڈی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا جاتا ہے، سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله पाकिस्तान पर मालियाती इदारों का बढ़ता हुआ एतमाद। रेकोडिक मंसूबे के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान को $40 करोड़ की माली मुआवनत का ऐलान किया है। रेकोडिक मंसूबे में IFC की कुल सरमायाकारी $700 मिलियन तक पहुँच गई है। रेकोडिक मंसूबे में US एग्जिम, एशियाई तरक्याती बैंक, कनाडा और जापान के मालियाती इदारों की शमूलियत मुतवक्के है। IFC के सरबराह मुख्तार डेविब का कहना है कि पाकिस्तान में तवानाई और कुदरती वसाइल में दोगुना सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तांबे और सोने का मंसूबा रेकोडिक 2028 में पैदावार शुरू करेगा, जिससे बलूचिस्तान की तरक्की और रोजगार के वसी मौके पैदा होंगे। मुरीद के में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है, ईरान के खिलाफ जारियत के खिलाफ हैं। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि ईरानियों के हौसले बुलंद हैं, वो इसराइल के खिलाफ लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जंग का आगाज़ इसराइल ने किया, इसका हिसाब भी इसराइल को चुकाना होगा। वफाकी वज़ीर का कहना था कि अगर ईरान और इसराइल की जंग लंबी हुई तो इसके असरात पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। यहूदो हनूद का बढ़ता हुआ इत्तेहाद खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा है। ईरान पर इसराइली हमला दरअसल यहूदो हनूद साजिश का शाखसाना है। रॉ और मुसाद का 1980 से जारी खुफिया ताउन अब बाकायदा दिफाई इत्तेहाद बन चुका है, जिसका मकसद खित्ते में बदअमनी फैलाना है। भारत और इसराइल का दिफाई गठजोड़ अब सिर्फ असलहा नहीं बल्कि साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस तक फैल चुका है। गुज़िश्ता 10 साल में भारत ने इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत का फौजी हार्डवेयर, जिसमें रेडार, निगरानी और जंगी ड्रोन जबकि मिसाइल दरामद किए। भारत ने इसराइल ड्रोन्स, राइफल्स और दूसरे हथियार अपने फौजी असासों में शामिल किए। ऑपरेशन बुनियान मरसूस और मार्का हक में भारतीय अफवाज की जानिब से इसराइली साख्ता ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस गहरे इत्तेहाद का सबूत है जो इसराइल और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तश्कील दिया है। भारत इसराइल अस्करी इश्तराक के तनाजुर में पाकिस्तान को दिफाई खुद कफालत और टेक्नोलॉजी में बरतरी हासिल करना होगी और यहूदो हनूद गठजोड़ के खिलाफ तैयार रहना होगा। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की इसराइल के हक में रैली के इनकाद से मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब हो गई। रैली में नारे लगाए गए कि जो हमास का यार है वो हमारा गद्दार है, इसराइल हम तुम्हारे साथ हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं की ये रैली दर हकीकत भारत और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए खुफिया गठजोड़ की अक्कास है। ऐसी नफरत अंगेज रैलियां भारत को इसराइल का खामोश पार्टनर नहीं बल्कि एक फाल हिमायती के तौर पर पेश करती हैं। गजा के बाद ईरान में मासूम लोगों के कत्ल पर खामोशी मोदी सरकार की इसराइली जुल्म की पुष्पनाही को वाज़े करती है। मोदी का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राबता है और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर इसराइली जारहियत की कोई मजम्मत नहीं की है। भारत में हालिया हफ्तों के दौरान हेलीकॉप्टर और तैयारा हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आया है, जिससे फ़ज़ाई सलामती और हुकूमती कारकर्दगी पर संजीदा सवालात उठने लगे हैं। रियासत उत्तराखंड में केदारनाथ से गुप्त काशी जाने वाला आर्यान एविएशन का हेलीकॉप्टर जंगल में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट समेत 7 अफराद हलाक हो गए।
حادثے کے بعد ملبے میں آگ بھڑک اٹھی جس سے لاشیں ناقابل شناخت ہو گئیں۔ یہ حادثہ گزشتہ 6 ہفتوں میں کیدار ناتھ کے علاقے میں پیش آنے والا 5واں واقعہ ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی فضائی اور ایویشن شعبہ مسلسل تکنیکی خرابیوں، اندرونی ناکامیوں اور غیر پیشہ ورانہ رویے کا شکار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کی کرپشن اور غفلت کی فضائی سلامتی کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ 12 جون کو لندن جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز احمد آباد میں گر کر تباہ ہو گئی جس میں 241 افراد جاں بحق ہوئے۔ فتنۃ الخوارج کی دہشت گردی سے متاثرہ خیبر پختونخوا کے عوام نے انتہا پسندی کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ڈی آئی خان کے رہائشی کا دہشت گرد بیٹے سے لا تعلقی کا اعلان۔ کوٹ عیسیٰ خان کے رہائشی خارجی صدیق کے والد نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ میرا بیٹا صدیق خارجی ہے جو طالبان کے ساتھ ملا ہوا ہے، میں نہ اس کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ اس کے جنازے میں شریک ہوں گا۔ صدیق کے کوٹ عیسیٰ خان وہ طالبندگی فوجوں کو چاہ حکومت بالکل ختم کرے میں بالکل دیکھ سا نہیں نہ جنازہ پڑھتا ایک شے نہ کرے سا ایک شے میں کرے سا نہیں انشاءاللہ بالکل نہ میں واسطہ ہو سی ایک شے نہ کو گھر میں چڑے سا ایک شے نہ کرے کہ میری چیٹی ڈاڑی تو نہیں ہے میں دے دا میں جو کہ بالکل مردار کرے نہیں مردار کرے نہیں میں انشاءاللہ جنازے تے نہ ویسا ایک شے نہ کرتا بالکل حکومتوں کو گھر دی بھی چاہنے وے کنا بالکل چاہنے وے اجازت ہے حکومت کو جو یہ میری چیٹی ڈاڑی تو سفید نہیں دیتا کنا بس وہ تو ختم ہوئے بس حکومت کو گن منی۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے وضاحت کی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتی آئینی تقاضوں اور پارلیمانی طریقہ کار کے مطابق کی جا رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے خط کا جواب دے دیا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل سے قبل وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت ضروری ہے۔ اگر اتفاق نہ ہو تو معاملہ آئین کے تحت اسپیکر کو بھیجا جائے گا جو تمام پارلیمانی جماعتوں سے اراکین کے نام طلب کریں گے۔ کمیٹی کی تشکیل ایوان میں جماعتوں کی نمائندگی کے تناسب سے ہوگی۔ ترجمان نے کہا کہ کمیٹی کی تشکیل دونوں فریقین کی جانب سے ناموں کی فراہمی سے مشروط ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کشمیریوں کو گرفتار اور ہراساں کرنے کے لیے چادر اور چار دیواری کا تقدس بری طرح پامال کر رہی ہے۔ کے ایم ایس کے مطابق بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے ضلع پونچھ میں محاصر اور تلاشی کی ایک بڑی کارروائی کے دوران گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو سخت ہراساں کیا اور ان کے موبائل فون ضبط کر لیے۔ اگر فون کے مالک کو آزاد کشمیر یا پاکستان میں اپنے کسی عزیز یا رشتہ دار کی کوئی کال یا پیغام موصول ہوا ہو تو اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ لوگ اب ڈر اور خوف کی وجہ سے پاکستان اور آزاد کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار انسانی حقوق کے ممتاز وکلا نے پہلگام حملے کے بعد مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکامی پر بھارتی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اقلیتی امور کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے پروفیسر نکولس لیورٹ نے امریکی کانگریس کی بریفنگ میں کہا کہ بھارت اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے پہلگام حملے کے چند دنوں کے اندر 184 مسلم دشمن نفرت انگیز واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کا تشدد اور امتیازی سلوک ایک منظم منصوبے کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے کہا کہ حکمران بی جے پی حکومت نے پہلگام واقعے کے بعد بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور حکومت مسلمان ماہرین تعلیم اور مفکرین کو خاموش کرنا چاہتی ہے۔ معروف مصنفہ سٹرازن اوجین نے امریکی ارکان کانگریس کی توجہ مقبوضہ جموں کشمیر میں مسماری مہم کی طرف مبذول کرائی۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی مسماری مہم کے دوران کشمیریوں کے 2000 سے زائد مکانات مسمار کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فورسز کے فضائی اور زمینی حملوں میں 65 فلسطینی شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی سرکاری نیوز ایجنسی وفا کے مطابق اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں جنوبی غزہ میں اسدہ جیل کے باہر بے گھر افراد کے خیموں کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے خان یونس کے شمال مغربی علاقے میں اپنے گھروں کو واپس جانے والے فلسطینی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جس میں متعدد افراد شہید ہو گئے ہیں۔ صہیونی فورسز کا تلکرم اور اس کے کیمپوں پر مسلسل 140 روز بھی وحشیانہ حملہ جاری حملوں میں اب تک 25,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 19 ماہ سے جاری صہیونی فورسز کے حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 55,300 سے زائد ہو چکی ہے۔ کر دی ہے
ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین، ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہنے کی توقع ہے۔ تفصیل کے لیے کنزا نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر میں سورج کا پارا ہائی، جھلسا دینے والی گرمی کے باعث معمولات زندگی متاثر ہونے لگے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں دن کے اوقات میں موسم گرم اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کی توقع ہے، تاہم رات کے اوقات میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ صوبہ سندھ اور بلوچستان میں بھی آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم مٹھی، عمرکوٹ، بدین، کراچی اور حیدرآباد سمیت کچھ اضلاع میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بلائی اضلاع اور کشمیر میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں مطلع ابرآلود رہا اور ہوائیں چلتی رہیں، جس کے باعث درجہ حرارت میں کمی آئی ہے۔ مدثر خان رپورٹ کریں گے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں صبح سے ہی بادل چھائے رہے اور ہوائیں چلتی رہیں، جس کے باعث درجہ حرارت میں کمی آئی اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش بھی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق درجہ حرارت میں کمی آئی ہے، لیکن گرمی اور ہیٹ ویو کی لہر ابھی بھی خطرناک ہے، اس لیے شہری احتیاط کریں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر تمام متعلقہ ادارے الرٹ ہیں۔ صوبے کے تمام ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز آپریشنل ہیں، جہاں ہیٹ ویو سے متاثرہ مریضوں کو فوری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ رش والے مقامات پر ٹھنڈے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مدثر خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ لاہور کے بعد رخ کرتے ہیں پھولوں کے شہر پشاور کا، جہاں گرمی کی شدت کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے شہریوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے شہر کے 11 مختلف مقامات پر ہیٹ رسپانس یونٹس قائم کیے ہیں۔ عدنان شاہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ پشاور میں گرمی کی شدت کی وجہ سے شہریوں کے بے ہوش ہونے کی متعدد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے پیش نظر فوری طور پر ان ہیٹ یونٹس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ یونٹس ریسکیو 1122، محکمہ صحت اور سول ڈیفنس کے اہلکاروں پر مشتمل ہوں گے۔ ایکسٹریم ہیٹ رسپانس یونٹ میں ہم نے بیسیکلی ٹھنڈا پانی، مسٹ فین، اس کے علاوہ گلوکوز کی جو ہمارے پاس ڈرپس ہیں وہ، ساتھ میں ORS، یہ بیسیکلی ان غریب لوگوں کے لیے تاکہ ان کے زیادہ نقصان سے ان کو بچایا جا سکے۔ یہاں یہ پوائنٹ بنانے کا مقصد ہے کہ لوگ آ کے یہاں ریسٹ کر لیں، اتنی گرمی میں اپنا سر ڈھانپیں، یہاں بیٹھیں، یہاں پانی پئیں، ORS پئیں، رنگرز موجود ہے۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ شدید گرمی کے دوران ایسی یونٹس کا قیام ناگزیر تھا اور ایسی یونٹس دیگر شہروں میں بھی قائم کرنی چاہیے۔ ادھر گرمی میں بہت پریشان ہوتے ہیں، یہاں پر پانی بھی ملتا ہے، ORS بھی ملتا ہے اور ڈرپ بھی لگ جاتے ہیں۔ گرمی سے بچنے کے لیے ایسے اور جگہ بھی ہے جہاں جو ہے نا پانی نہیں ہوتا، ادھر بھی اس طرح جو ہے نا کیمپ لگانے چاہیے۔ یہ بہت بڑا اچھا اقدام ہے جو ان سب نے لوگوں کے لیے اٹھائے ہیں۔ ہم نے پانی بھی ادھر پیا ہے، بہت اچھا پانی تھا، ٹھنڈا بھی تھا، اسی طرح پانی ہر جگہ پر لگ جائے۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور کے ڈاکٹر شفیق الرحمان نے مشورہ دیا کہ شہری بلا ضرورت گھروں سے نکلنے سے گریز کریں، سر کو ڈھانپ کر رکھیں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ ہیٹ اسٹروک سے بچا جا سکے۔ لوگ گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلے، خاص کر دن کے وقت 11 سے 4 بجے تک کے دوران، چونکہ اس ٹائم پیک ٹائم ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لے، وقت پہ سے مختصر کھانا کھائے۔ خدا نخواستہ اگر گھر میں کوئی ذوق العمر لوگ یا بچے بے ہوش ہو جائے تو ان کو قریبی صحت کے جو مراکز ہیں ان میں لے کے جائے۔ ماہرین کے مطابق درجہ حرارت میں کمی لانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے تاکہ ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کو کم کیا جا سکے۔ عدنان شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، مغربی پنجاب، خطہ پوٹھوہار، خیبر پختونخوا، سندھ اور شمالی بلوچستان میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو نورپور تھل، تربت 48، جہلم بکر 46، جوہر آباد، جیکب آباد، منڈی بہاؤالدین، بنگلہ، سبی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
دیگر خبروں میں ہم آپ کو یہاں آگاہ کر رہے ہیں کہ مذہبی امور کے وفاقی وزیر سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی کے لیے آپریشن کامیابی سے جاری ہے جو 10 جولائی تک جاری رہے گا۔ مدینہ منورہ میں جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سردار محمد یوسف نے ہدایت جاری کی کہ حج آپریشن مکمل ہونے تک پاکستانی حجاج کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے پوسٹ حج آپریشن پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پہلے بھی اچھے انتظامات رہے، اب بھی اچھے انتظامات ہیں، اور سیکٹر وائز مختلف جگہ ہم لوگوں کی ڈیوٹیاں ہیں، یہاں سے لوگ جو پھر واپس جاتے ہیں ان کو بھی بر وقت روانہ کیا جاتا ہے، اور ابھی تک تو میرا خیال ہے کوئی سچ ایسی کمپلین نہیں آئی کہ جو مطلب حل نہ کی گئی۔ ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں بزرگوں سے بدسلوکی کی روک تھام سے متعلق شعور اجاگر کرنے کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن کی مناسبت سے انسانی حقوق کے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اپنے بزرگوں کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے۔ بچوں کو بڑے پالتے ہیں تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب یہ ذمہ داری بچوں پہ آ جاتی ہے، تو یہ کام صرف اور صرف وہ فیملی یونٹ کا نہیں ہے، یعنی کہ بچوں نے ہی بڑوں کی خدمت کرنی ہے، یہ معاشرے کا بھی فرض ہے، اور اس چیز کے لیے ریاست کو بھی اپنے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دینے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان نے جو کچھ قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے ہیں 60 سال سے زائد عمر کے جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے۔ ہماری صوبائی حکومتوں نے اور وفاقی حکومت نے اس بارے میں مناسب قانون سازی کی ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ صرف قوانین بنا دینے سے عمل درآمد نہیں ہوتے، اس کے لیے ہمیں خلوص نیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں رویوں میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ حکومت اور پاکستانی معاشرہ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے بزرگوں کے لیے احترام بھی رکھتا ہے، اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا جو ہے اسے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی نے پریس کلب لاہور پہ تعزیتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے پورے خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کو تقسیم کرنے کی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ سعودی عرب نے سب سے پہلے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پوری امت کو وحدت کی ضرورت ہے۔ نوشہرہ میں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو ایک بار پھر دھوکہ دیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ جھوٹ کا پلندہ ہے، جن کے پاس اپنا وزیر خزانہ نہیں، انہوں نے صوبے کو کیا چلانا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی ہی شروع کردہ کئی اسکیمیں بند کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دوہرا معیار اپنا رکھا ہے۔ چیئرمین سینٹ کی مشیر مصباح کھر نے اقوام متحدہ کے وفد کو کھر فارمز کوٹ ادو کا دورہ کروایا۔ وفد نے آم کے کاشتکاروں سے ملاقات کی اور آم کے درخت لگانے کی تقریب میں شرکت کی۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ فرنانڈا تھوماز نے کہا کہ 4 لاکھ خواتین کو مویشی، 7,300 کو گھر، 30,000 خاندانوں کو خوراک فراہم کر رہے ہیں۔ وفد نے موسمیاتی تبدیلی، ٹیکنالوجی اور ہنرمندی میں تعاون کا یقین دلایا۔ اس موقع پر وفد نے آم کے درخت بھی لگائے۔ ناظرین، بہاولپور کے شہریوں کو اب ایک ہی چھت تلے 160 سے زائد سرکاری سہولیات دستیاب ہیں۔ ای خدمت مرکز بہاولپور جدید ٹیکنالوجی اور شفاف سسٹم کے ساتھ عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا۔ بہاولپور کا ای خدمت مرکز شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں نادرا، لینڈ ریکارڈ، ایکسائز، ٹریفک پولیس، ڈومیسل، رجسٹری، ڈرائیونگ ٹیسٹ اور پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ سمیت 160 سے زائد سروسز مہیا کی جا رہی ہیں۔ یہ مرکز روزانہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے شہریوں کی خدمت انجام دیتا ہے، جہاں ہر سروس ایک ہی جگہ دستیاب ہے۔ ای خدمت مراکز پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا واحد ایسا ادارہ ہے جو ایک ہی چھت تلے 160 پلس سروسز سٹیزنز کو فراہم کر رہا ہے۔ اب تک ہمارے 15 ای خدمت مراکز سٹیزنز کو بآسانی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آئی ڈی کارڈ کے لیے پہلے میں آئی تھی تو وہ بھی میرا یہاں سے رینیو ہو گیا تھا، اور اب میں لائسنس کے لیے آئی تو وہ بھی میرا یہاں سے رینیو ہو جائے گا۔ مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ میں یہاں پہ اپنی بائک کے رجسٹریشن کے لیے آیا تھا تو بہت اچھی سہولیات ہیں، سب کچھ ایک چھت تلے ہو گیا۔ نادرا ای ویریفیکیشن ہوئی ہے اور بھی جو پروسیس تھے وہ سب یہیں پہ ہو رہے ہیں۔ ای خدمت مرکز بہاولپور ٹیکنالوجی اور عوامی سہولت کا بہترین امتزاج بن چکا ہے۔
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہری ایک ہی چھت تلے فراہم کی جانے والی سہولیات سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ اسرائیل نے تہران اور مشہد میں مختلف تنصیبات پر بمباری کی ہے۔ ایران اور اسرائیلی جارحیت کے بعد کشیدہ صورتحال میں کمی کے لیے عالمی رہنماؤں کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترک میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صورتحال پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں منور مرزا۔ السلام علیکم منور صاحب۔ وعلیکم السلام، بیٹا کیسی ہیں؟ جی بہت شکریہ سر۔ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ ہے کافی کشیدہ صورتحال ہو چکی ہے اور بہت سارے جو عالمی رہنما ہیں ان کے درمیان بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی فونک رابطہ موجود ہے۔ پاکستان بھی جو ہے سفارتی سطح پر بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ بندی کی وجہ سے جو معاملات بہتر ہونے جانے تھے، جو ایک مذاکرات کا دور ہونا تھا عمان کے اندر جو منسوخ ہو گیا، کیا کہتے ہیں کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھے گا؟ چونکہ اسرائیل باز نہیں آ رہا بلکہ وہ دوسرے علاقوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے اور ایران جو ہے وہ بھی پھر اپنا دفاع جو ہے مضبوط کر رہا ہے۔ جی آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حملے جاری ہیں، اور دوسرا بات جو ہے وہ یہ کہ یہ جو سفارتی سطح پر کوششیں شروع ہو گئی ہیں، تو یہ بڑی ایک نیچرل سی بات ہوتی ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد ساتھ ہی سفارتی کوششیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا کی جو وار تھی اس کے اندر بھی دیکھا تھا کہ فوری طور پہ سعودی عربیہ اور ایران کے فارن منسٹر آ گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب لیکن چونکہ یہ مشرق وسطیٰ کی جنگ جو ہے یہ بڑی نازک جگہ پر ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے ابھی جب کل تبصرہ کیا تھا آپ ہی کے اس پہ پی ٹی وی کے اوپر، تو میں نے بتایا تھا کہ تیل جو ہے جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتا ہے اور یورپ کو بھی جاتا ہے، وہ اس کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اس کی سپلائی لائن کٹنے لگتی ہے۔ تو اس لیے سارے پلیئرز جو ہیں، بڑے بڑے پلیئرز جو ہیں، ان کے پاس بھی یہ تیل جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ فار ایگزامپل چائنا کے پاس تیل جاتا ہے، ساری یورپین کنٹریز کے پاس تیل جاتا ہے، ایون افریقہ اٹلانٹک کو کراس کر کے افریقہ کے پاس جاتا ہے، ادھر سے پیسفک کی طرف سے تیل جاتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ نے سب سے پہلے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو صورتحال جو پیدا ہوئی ہے ان کی بڑی خوفناک ہے، اور میں تو بار بار یہ کہہ رہا تھا، لیکن اب اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ہے وہ ایک سیز فائر ہو جائے گی۔ اور انہوں نے جو مثال دی ہے وہ ہے کہ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی سیز فائر کرایا تھا۔ تو اس کا مطلب ماڈل جو انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے وہ پاکستان کا ماڈل رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس میں دیکھیں دو باتیں ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے آپ ان کے درمیان کتنا ہی کیوں اختلاف ہو، ملٹری لیڈرشپ کے درمیان چاہے کتنا ہی انہوں نے جنگ لڑی، لیکن وہ بہت ہی پروفیشنل لوگ ہیں۔ انہوں نے قوم کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے سارے کے سارے اسی طرح کے جواب پاکستان نے بڑا بھرپور دیا، لیکن جہاں رکنا چاہیے تھا وہاں جا کے رک بھی گئے اور اس کے بعد اپنا سفارتی مشن شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اب یہ جو سفارتی مشن شروع ہوئے ہیں جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ پیوٹن اور سب سے پہلے ٹرمپ کے درمیان کل کوئی 55 منٹ تک گفتگو ہوئی ہے، جس کے بعد ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ ہاں جنگ رک جانی چاہیے، اور پیوٹن نے بھی اس بات پہ زور دیا کہ جنگ روک دینی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح بیجنگ کی طرف سے باقاعدہ ٹرمپ سے تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے بھی کہا، اسے کنڈیم کی بھی کیا ہے اسے اسرائیل کو، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ جنگ رک جائے۔ ادھر ایردوغان کا آپ نے خود ہی حوالہ دیا ہے۔ عرب کنٹریز نے بھی اسے چونکہ کنڈیم کیا ہے تو یقینی عرب کنٹریز بھی اس کی ایسکلیشن نہیں چاہتے۔ میں نے آپ کو وجہ بالکل کلیئر بتا دی ہے کہ دیکھیے ان کا جو تیل ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہاں پہنچ گیا، 72 میں پہنچ گیا ہے، 59 سے تو ایک یعنی 48 گھنٹے کے اندر 72 ڈالرز پر بیرل پر آ گیا ہے، اور زیادہ اگر بڑھتا ہے تو پھر ان کے لیے بھی پرابلم کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں، اور صدر ٹرمپ نے وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے حوالے سے بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں ضرور سیز فائر کراؤں گا اور اسی طریقے سے کراؤں گا جس طرح میں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کہا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات کا بھی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں یعنی اسرائیل اور ایران،
वो दोनों अपनी भरपूर ताकत से रिटेलिएट कर रहे हैं। इसराइल जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल कर रहा है ज़्यादातर, और ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है, और जो हिट कर रहा है वो उनके मिलिट्री टारगेट्स को कर रहा है। और आपने अगर उनकी एक लिस्ट देखी होगी जो मिलिट्री टारगेट्स की है, वो जो उन्होंने उनके न्यूक्लियर, आज तो सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी उन्होंने दावा कर दिया है कि वो भी उन्होंने हिट कर दिया है। तो ज़्यादातर उनका जो इर्तिकाज़ है वो ये था कि वो उसे हिट करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने वहाँ की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत कर दिया, और ये तो पहले साल भी जो हमला हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमने, और इसीलिए ये हमले मुमकिन हुए। लेकिन ईरान ने जवाबन बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर मिसाइल जो हैं वो फेंके हैं। ईरान के पास टोटल मिसाइल की तादाद में आपको बता दूं 3000 है। जी लेकिन इनमें से बिल्कुल, 1900 ठीक कह रहे हैं आप। जी जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, बिल्कुल आप बड़ा ज़बरदस्त आपने तबसरा किया, बहुत शुक्रिया सर। आप इजहार ख्याल कर रहे थे ईरान इसराइल की सूरत हाल के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब कराची से खबर शामिल करेंगे जहां आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में चौथा कराची क्लाइमेट फेस्टिवल हुआ। तफसील सुहेल जमाली की इस रिपोर्ट में जानते हैं। मारूफ माहौलियाती जरीदे फ़रोज़ा की मेज़बानी में कराची क्लाइमेट फेस्टिवल में तलबा, माहौलियाती कारकुनान, मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि कराची को इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा मौसमियाती तब्दीली से लाहक है। बढ़ते हुए दर्जाए हरारत और अर्बन फ्लडिंग से शहर को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। कराची शहर में 9 महीने जो है वो शदीद गर्मी रहती है। उसके अलावा जो दीगर मज़ाहिर हैं, अर्बन फ्लडिंग हो गई, सर्दी का दौरानिया कम हो गया, फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता चला जा रहा है। ये शहर अब एक गर्मी का जजीरा जिसे हीट आइलैंड कहते हैं वो बन चुका है। पैनल मुबाहिसे में माहिरीन शहरी मनसूबाबंदी, अर्जियात और शुरका ने कहा कि पानी, निकासी आब, सेहत और बुनियादी ढांचे की खराबी दरअसल माहौलियाती बिगाड़ का नतीजा है। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत के साथ मुआशरे के हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के मुतासरा तरीन ममालिक में शामिल है जिस पे इसके असरात तेज़ी से मुरतब हो रहे हैं और बहुत उनको ज़िंदगी के हर शोबे पे मुरतब हो रहे हैं। तो जब तक आम लोगों में इसकी आगाही नहीं होगी तब तक हम इससे बचाव के लिए अपनी कोई तदबीर नहीं कर सकेंगे। क्लाइमेट चेंज का पब्लिक हेल्थ से क्या इंटरलिंक है और क्या इम्पैक्ट हो सकता है। दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड एक्चुअली। जिस तरह से हम पेपर्स में, रिसर्च में तो इस पे बात कर रहे थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम रियलिटी पे काम करें और सोसाइटी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएँ। फेस्टिवल के अख्ताम पर माहौलियाती थिएटर ड्रामा पेश किया गया जिसमें ज़मीनी और फ़ज़ाई आलूदगी के सेहत पर असरात और इज्तिमाई गफलत के मौजू को उजागर किया गया। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांचे की सकाफत और खूबसूरत कुदरती मनाजिर को दुनिया के सामने पेश करने के लिए सरकारी वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली आलम। ज़िले गांचे अपने दिलकश वादियों, तारीखी वर्से और मुनफरिद सकाफत की वजह से मशहूर हैं, जिसे मौसर अंदाज में दुनिया तक पहुंचाने के लिए जिले इंतजामिया ने सरकारी वेबसाइट का क़याम अमल में लाया है। ये वेबसाइट सयाहों को सयाहती मकामात, रिहाइश, सफरी सहूलियात, इमरजेंसी नंबर्स और मौसमी हालात की मुकम्मल मालूमात फराहम करती हैं। इसके अलावा यहाँ मुकामी सकाफत, रवायती खानों, त्योहारों और हुनर के बारे में भी तफसीली मालूमात मौजूद हैं। इसका मकसद बेसिकली ये है कि कोई भी टूरिस्ट जब गांचे विजिट करना चाहता है उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उसने सिंपली goganche.gov.pk को एक्सेस करना है ऑनलाइन। वहाँ पे वो तमाम अपनी प्लानिंग कर सकता है, तमाम अपनी आइटिनरी तैयार कर सकता है, अपनी बुकिंग्स करवा सकता है। हमने इस टूरिज्म पोर्टल सिस्टम को बनाया है ताकि ग्लोबली डिस्ट्रिक्ट गंगचे की एक ऑनलाइन प्रेजेंट हो। गॉर्जियस गंगचे का जो टूरिज्म वेब पोर्टल है ये गिलगित बल्तिस्तान का फर्स्ट वेब पोर्टल है। ये वेबसाइट गांचे की सयाहती, माशी और सकाफती तरक्की के लिए एक मुस्बित कदम है जो जिला गांचे को आलमी सयाहती नक्शे पर एक नुमायां मुकाम दिलाने में मददगार साबित होगी। मोहम्मद अली आलम, PTV न्यूज़, गांचे। नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत बरकरार है लेकिन तफरीह का मौका हाथ से नहीं जाने दिया जा रहा। इस्लामाबाद में शहरियों को सुकून और ठंडक की तलाश हो तो सबसे पुरफजा मकाम शाहदरा का रुख किया जाता है और अपनी फैमिलीज के साथ खूब लुत्फ उठाया जाता है। तफसीर अनीस अवान से।
जून की शदीद गर्मी से परेशान शहरियों ने राहत की तलाश में मारगला की पहाड़ियों का रुख कर लिया। शाहदरा का सरसब्ज पिकनिक पॉइंट, जहां बहती नदियां और ठंडी हवा शहरियों को न सिर्फ सरूर देती है बल्कि गर्मी का एहसास भी कुछ देर के लिए खत्म हो जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है। पहले तो डर लग रहा था, लेकिन बाद में जब अंदर इंटरव्यू वगैरह हुए तो बहुत इंजॉय किया है। बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया है और बहुत अच्छी जगह है और पिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए तो एक ब्लेसिंग है। काफ़ी अच्छा मौसम है, गर्मी नहीं है अभी फिलहाल। बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चों को लेके आए हैं ऐसी जगह पे, पानी वाली जगह पे। ये हम सबको ही चाहिए कि सफाई का ख्याल रखें ताकि बच्चे भी यहाँ पे इंजॉय करें। अहले खाना के हमरा सैरो तफरी हो तो ऐसे में लजीज खाने लुत्फ दुबाला कर देते हैं। बच्चे खुश हो गए, इधर आके इधर पानी में नहा रहे हैं बच्चे, बस कोई खाने पीने का भी अरेंजमेंट है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं साथ तो प्लीज़ अपना जो गंद है, जो भी आपने खाया पिया, वो खुद साथ लेके जाए। लोकेशन तो बहुत अच्छी है, जगह बहुत अच्छी है। छुट्टी के दिन जहां ये पिकनिक पॉइंट इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बेहतरीन और पुरसुकून तफरीही मकाम है, वहीं मुल्क के दूसरे हिस्सों से आने वालों के लिए भी खुसूसी तवज्जो का मरकज है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। FIH की हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान और मलेशिया का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। कुआलालंपुर में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले क्वार्टर में 2 गोल से बढ़तरी हासिल की। वक्फे तक पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान ने तीसरा गोल आखिरी क्वार्टर में किया। मलेशिया ने अपने 3 गोल आखिरी क्वार्टर में किए। पाकिस्तान की जानिब से अहमद नदीम, अब्दुल रहमान और वहीद अशरफ ने गोल स्कोर किए। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल जापान के खिलाफ खेलेगा। वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट इरफान महसूद ने नॉर्वे के एथलीट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। इरफान ने 100 पाउंड वजन के साथ उंगलियों से 1 मिनट में 39 पुशअप्स करके नॉर्वे के सिवर डायसन का 1 मिनट में 27 पुशअप्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इरफान महसूद 156 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। वो पुशअप्स कैटेगरी में वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा 70 रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। इरफान महसूद ने 100 पाउंड वजन के साथ 41 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। उन्होंने अब तक 20 ममालिक के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। कौमी क्रिकेटर्स का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप कल से नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में शुरू हो रहा है। कैंप 3 मराहल में मुनक्किद किया जाएगा। 20 रोज़ा कैंप में 47 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पहले मरहले में 15 खिलाड़ी मदऊ किए गए हैं, जबकि दूसरा मरहला 23 जून से और तीसरा मरहला 30 जून से शुरू होगा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने कहा है कि कैंप खिलाड़ियों को फिटनेस में इजाफा करने और खेल के दीगर पहलुओं पर तवज्जो देने में मददगार साबित होगा। कैंप के दौरान खिलाड़ियों को कोचेस के साथ बराह रास्त राबते का मौका मिलेगा और इससे नेशनल क्रिकेट अकेडमी और कौमी मेंस टीम के कोचिंग स्टाफ के दरमियान हम आहंगी पैदा होगी। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।